بہرحال یہ بڑی تیزی سے چینج ہوتی ہوئی صورتحال ہے۔ پرویز الہی ایک جانب کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وزارت اعلیٰ ان کی امانت ہے، دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ تحلیل کرنے کا یہ انتہائی غلط ہوگا۔ بہرحال تمام امور پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما عمران خان صاحب کے چیف اسٹاف بھی ہیں، جناب شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب۔ کتنا آپ کمفرٹیبل ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کی پوزیشن کے حوالے سے؟ کل سے اور اس سے پہلے بھی وہ مسلسل جو باتیں کر رہے ہیں، اور کل خاص طور پہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں وہ کسی صورت میں بھی بظاہر ان کا دل نہیں ہے کہ وہ اس کو تحلیل کر دیں اسمبلیز، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے۔ آپ ابھی تک کتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ دیکھیں، شکریہ کامران خان صاحب۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، اقتدار چھوڑنا اس میں ہمیشہ لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے، جو کہ ہماری پارٹی میں اس قسم کا کلچر نہیں ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں یہاں پہ تو پھر بھی ہماری کولیشن کی گورنمنٹ ہے، خیبر پختونخوا میں ہماری 100% اپنی حکومت ہے اور ہم وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں تک کہ پرویز الہی صاحب کے کل کے انٹرویو کے بارے میں جو باتیں انہوں نے کی ہیں، تو دیکھیں، ہمیں تو اس بات کا تو ہمیشہ احساس رہا ہے کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جو ہم نے اپنے اس کے لیے بنی تھی، ایک خاص مقصد کے لیے بنی تھی، کیونکہ جو پنجاب میں جو صورتحال تھی جس میں کہ نواز شریف فیملی دوبارہ آ گئی تھی اور انہوں نے وہی کام شروع کر دیا تھا جو کہ وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں، جس کا کہ مقصد یہی ہے کہ اس ملک کو لوٹنا اور اس کے اساسوں کو تباہ کرنا اور ملک سے باہر دولت لے جانا۔ اب ہم نے اگر ان کا چودھری صاحب کا دل نہیں بھی ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ بھی کیا ہوا ہے اور پبلکلی یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ خان صاحب کی امانت ہے اور جب بھی چاہیں گے تو ہم اس کو توڑ دیں گے۔ اب وہ ان کا اپنا ایک ویو ہے، جن باتوں پہ وہ ناراض ہوئے ہیں لیکن شبلی صاحب، سیاست میں ہم نے دیکھا ہے اور یہ بہت عام بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے آپ کا وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے آصف زرداری صاحب سے وعدہ کیا تھا اور دعائے خیر کر لی تھی۔ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا تھا، راتوں رات انہوں نے کروٹ لی اور وہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اب وہ ایک کروٹ لے کے دوبارہ وہ اسی طرف جا سکتے ہیں، اس میں کوئی چنبے کی بات نہیں۔ آپ کے پاس پلان بی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، ہم 23 تک ہم انتظار کریں گے اور 23 کو اگر اسمبلی تحلیل نہ ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اپنا جو ہمارا پلان بی ہے ہم اس کو ایفیکٹو کریں گے۔ اور وہ پلان بی کیا ہے؟ کوئی خفیہ تو نہیں ہے نا؟ آپ لوگ ریزگنیشن کریں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی خان صاحب، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ یہ ہماری ایک اسٹریٹجی ہے اور وہ ہم یہاں پہ تو ڈسکس کر نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ پلان بی ریڈی ہے نا؟ بالکل شبلی صاحب، بالکل جی، پلان بی ریڈی ہے۔ اور اب اس حوالے سے جو دوسری چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس میں کہ گورنر کا رول ہے، جس میں کہ 186 کا رول ہے، اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے آپ لوگوں کی تیاری پوری ہے؟ بالکل جی، دیکھیں، یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہم نے پورے جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، جو سیاسی ایکسپرٹس ہیں، جتنے بھی اس ایریا کے میں کافی وہ ایک ادراک رکھتے ہیں اس سچویشن کا، ایسی سچویشنز کا، ہم نے اس پہ مشورہ کیا ہوا ہے اور ہر چیز کو ہم نے فیکٹر ان کیا ہے۔ اور لیکن اصل چیز کیا ہے کامران خان صاحب، کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ حکومت تو کسی بھی صورت میں انتخابات کرانے کو تیار نہیں، چاہے ملک بالکل کھائی میں گر جائے، جو کہ تقریباً گر چکا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں ہم نے ایک سیاسی فیصلہ کیا، ایک ڈیموکریٹک فیصلہ کیا کہ اس ملک میں جو اس وقت جو معاشی بدحالی ہے اور جو اس وقت ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے، وہ کیئر ٹیکر سے یا لمبے کیئر ٹیکر یا چھوٹے کیئر ٹیکر یا اس طرح کی آپ نے عمران خان صاحب نے تو کیا شبلی صاحب، مگر کل چودھری پرویز الہی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ یہ ہے، صاف انہوں نے کہا کہ ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، فوری الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے اس بات کے بھی خدشے کا اظہار کیا کہ شاید جو وقت پہ الیکشن ہونے وہ بھی نہ ہو اور ایک معاشی ایمرجنسی لگا کے اس کو مزید آگے بڑھا دیا جائے۔ ذرا آپ سن لیجئے پھر تبصرہ فرمائیے۔ لیکن آپ یہ اس میں تو اور بڑی انٹریکیسیز ہیں کہ جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں وہ نہ ہو، کیونکہ بقول پرویز الہی صاحب کے کہ وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کا وہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ کہ وہ ابھی فوری الیکشن نہیں چاہتے، اور پھر ایک وہ اب اکنامک ایمرجنسی کی بھی بات کر رہے ہیں جسے فردر ڈیلے کر دیے جائے الیکشنز۔
دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے رہا ہے اور ہے. ہمارا تعلق عوام کے ساتھ تھا اور ہے. ہم عوام کی مشکلات کو بھی سمجھتے ہیں اور بینگ ایک پولیٹیکل پارٹی ہمارا یہ ماننا ہے کہ عوام اس وقت جو ایک ٹولہ مسلط کیا گیا ہے ہمارے ملک کے اوپر، پتہ نہیں کس چیز کی سزا ہمارے ملک کو دی گئی ہے، ہمارے ملک کے عوام کو دی گئی ہے کہ ان کی جو یہ مسلط ہونے کی وجہ سے ہی ہماری پارٹی کی، ہمارے لیڈر کی جو پاپولرٹی ہے وہ مزید اوپر چلی گئی ہے. اور جو سٹیپ بھی جو کاؤنٹر پبلک انٹرسٹ لیا جاتا ہے اس سے خان صاحب کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. تو ہم تو ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہمارا تعلق اور ہمارا فیوچر وہ عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. عوام ہی ہمیں حکومت میں لائے اور عوام ہی ہمیں حکومت پہ لائیں گے. اس وقت مقصد ہے ملک کو بچانا. اقتدار کا حصول ہمارا قطعی مقصد نہیں ہے، ورنہ ہمارے پاس 4 حکومتیں ہیں اس وقت، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں. تو ہم کیوں اپنے آپ کو، اگر ہم اقتدار کے اتنے شوقین ہوتے تو ہم انہی کو انجوائے کرتے، لیکن نہیں، ملک پہلے آتا ہے، ملک کے عوام پہلے آتے ہیں. اور ہم جو ہے یہ جو سازشی سیدھا طریقے ہیں ہم اس سے بالکل ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. اس وقت معاشی مسائل ہیں، بحران ہے، بے تحاشا اس وقت معاشی مسائل، مہنگائی، یہ تمام معاملات ہیں. سیاسی ایک افراتفری کا عالم ہے. اس میں بار بار جب خان صاحب جنرل باجوہ کا ذکر لے کے آتے جو کہ اب ریٹائر ہو گئے، اب ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے، اس کی بیسس پہ ان کے اپنا کوئلیشن پارٹنر جو ہے وہ سخت ناراض ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کہ اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت صورتحال اگر آگے بڑھنا ہے یا وہ کرنا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس قدر پرویز الہی صاحب ناراض ہو گئے کہ خان صاحب نے ان کی موجودگی میں جنرل باجوہ کو کل نشانہ بنایا، اور اس پر پرویز الہی صاحب کی ناراضگی بہت پرشگاف ہے. سن لیجئے آپ. احسان فراموش آپ کو ڈکلیئر کر دیا ہے، عمران خان کو ڈکلیئر کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ سارے احسان بھول گئے ہیں جنرل باجوہ کے، اور بہت غصے میں ہیں پرویز الہی صاحب. دیکھیں جی، یہ ان کے اچھے تجربات ہوئے ہوں گے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، اور جو خان صاحب نے ذکر کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے پارٹی کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ جو پچھلے 8 مہینے میں ہوا ہے اس بنیاد پہ وہ بات کر رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ جس کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد پہ ہی بات کرتا ہے، کسی دوسرے کے تجربے کی بنیاد پہ نہیں. لیکن وہ آپ کے تجربے کی بتا رہے ہیں، وہ تو آپ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنرل باجوہ نے جو کچھ کیا ہے آپ اس کی احسان فراموشی کر رہے ہیں. وہ اپنے تجربے کو تھوڑی کہہ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں میں احسان فراموش نہیں ہوں، میری تو بڑی مدد کی ہے جنرل باجوہ نے ہر جگہ. دیکھیں میں تو اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے کہ ذاتی فوائد پہنچانا کسی کو، یا چاہے وہ سیاسی فوائد ہی کیوں نہ ہو. دوسری چیز ہوتی ہے کہ ملک کو فائدہ پہنچانا.